مجھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے، اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی آپ کے ایک جملے نے مجھ سے ایک برائی چھڑوا دی۔ میں نے اللہ کا شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر کہ کسی کو میری وجہ سے نیکی کی توفیق ملی، اللہ کرے کہ وہ سامان بخشش بنے۔ اس نے کہا کہ جی آپ نے میلاد النبی کے موقع پر یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو اپنی کوئی بری عادت چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ میں کوئی بری عادت ہے وہ چھوڑ دیجئے، اور کوئی نیکی نہیں کرتے تو وہ اپنا لیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں شراب پیتا تھا، آپ کا وہ جملہ مجھے لگ گیا اور میں نے اس نیت سے کہ میں اپنے نبی کو خوش کروں، میں نے وہ عادت چھوڑ دی۔ پھر مدینہ منورہ پہنچے، وہ اللہ نے ان کو سعادت بخشی۔ تو ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ یہ جو ہم بے جا روٹھتے ہیں، لڑتے ہیں، گھر میں، رشتہ داروں میں، کہیں کسی کے حق تلفی کر رہے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں۔ یہ عہد کریں کہ ہم شریعت و سنت کی پابندی کریں گے، اپنے اندر اچھائی لائیں گے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ باقی یہ کہ آپ جھنڈا لگائیں، قمقمے لگائیں، 12 دن آپ 12 مریضوں کی عیادت کریں، روز کم از کم 12 رکوع قرآن کے پڑھیں، روزانہ کو 12 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کھلائیں۔ یہ سارے طریقے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی ایسی تبدیلی لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہوگا استقبال کا۔ ہم اپنی آلودگیاں اپنے اندر کی، باہر کی، ماحول کو صاف کریں، اپنے اندر سے وہ غلط خواہشات جو ہیں جن کو پال رہے ہیں یا جن کو اپنا رہے ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقبال میلاد اور میلاد پوری طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔